فصل اذا تنازع الفعلان في اسم ظاهر باتهما أي أراد كل واحد من الفعلين أن يعمل في ذلك الاسم، وهذا إنما يكون على أربعة أقسام. الأول أن يتنازع بالفاعلية فقط نحو ضربني وأكرمني زيد. الثاني يتنازع بالمفعولية فقط نحو ضربت وأكرمت زيدا. الثالث أن يتنازع بالفاعلية والمفعولية يقتضي الأول بالفاعلة والثاني المفعولة نحو ضربني وأكرمت زيدا. رابع أقسم نحو ضربت وأكرمني زيدا. جب دو فعل اپنے ماں باپ کی اس میں ظاہر میں جھگڑا کریں، تو جب دو فعل تنازع کریں اپنے ماں باپ اس میں ظاہر میں، کیا مطلب؟ ارادہ کل واحد، یعنی ہر ایک دو فعلوں میں سے چاہے کہ وہ اس میں ظاہر میں عمل کرے، یعنی دونوں میں سے ایک چاہے کہ وہ اس میں ظاہر میں عمل کرے. تو یہ چار قسموں پر ہیں. اول کہ دونوں ہی چاہتے ہیں کہ فاعلیت میں عمل کریں، فقط فاعلیت میں عمل کریں. پہلا چاہتا وہ میرا فاعل بنے، دوسرا چاہتا وہ میرا فاعل بنے. جیسے ضربنی واکرمنی زید، ضربہ چاہتا ہے کہ زید میرا فاعل بنے، اکرمہ چاہتا ہے یہ میرا فاعل بنے. تو یہ فاعلیت میں عمل کرنا چاہتے ہیں. ثانی دونوں ہی چاہتے ہیں کہ مفعولیت میں فقط مفعولیت میں عمل کریں، یعنی وہ چاہتا ہے یہ میرا مفعول بنے، وہ چاہتا ہے یہ میرا مفعول بنے. تو مفعولیت میں یہ دونوں عمل کرنا چاہتے ہیں. جیسے ضربت اکرمت زیدن، ضربت تو کہتا ہے زیدن میرا مفعول بنے، اکرمت تو چاہتا ہے کہ زیدن میرا مفعول. تیسرا کہ ان یتنازع فی الفاعلیت والمفعولیت، دونوں فاعلیت و مفعولیت میں تقاضا کریں، دونوں، یعنی پہلا تقاضا کرے فاعل کا اور دوسرا تقاضا کرے، وہ کہتا ہے یہ میرا فاعل بنے اور میرا مفعول بنے. تو فاعلیت میں عمل کرنے کا تقاضا کرے. جیسے ضربنی واکرمت زیدن، ضربہ چاہتا ہے کہ زید میرا فاعل بنے، اکرمت چاہتا ہے یہ مفعول بنے. چوتھا اس کا عکس ہے، کیا مطلب؟ پہلا مفعول کا تقاضا کرتا ہے اور دوسرا فاعل کا تقاضا کرتا ہے. جیسے ضربت اکرمنی زیدن، ضربت چاہتا ہے زید میرا مفعول بنے، یہ مفعولیت کا تقاضا کرتا ہے، اور اکرمنی چاہتا ہے کہ یہ اس کا فاعل بنے. تو یہ ہیں چار صورت تنازع فعلان. کتنی صورتیں؟ یہ چار قسمیں اس کی. تنازع لغت میں نزاع ساختن با یک دیگر در چیز ہے، ایک چیز کا دوسری کے ساتھ کسی چیز میں جھگڑنا، ایک دوسرے کے ساتھ کسی چیز میں جھگڑا کرنا، اسے کہتے ہیں تنازع، یعنی دونوں کا کسی چیز میں جھگڑا کرنا. اور اس طرح میں توجہ الفعلین بحسب المعنى الى اسم يقع في محل رسله لمعمولیت كل واحد منهما على سبيل البدل. اس طرح میں تنازع کسے کہتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ دو عامل معنی کے اعتبار سے، دو عامل معنی کے اعتبار سے اس اسم کی طرف توجہ کریں جو ایسی جگہ میں واقع ہو کہ ان میں سے ہر ایک کا علی سبیل البدل، سبیل بدل پر معمول بننے کی صلاحیت رکھتا ہو. تو دونوں عامل معنی کے اعتبار سے ایسے اسم کی طرف متوجہ ہوں کہ جو ایسی جگہ میں واقع ہو جن میں سے ہر ایک کا معمول بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، ہر ایک کا علی سبیل بدل، سبیل بدل. جیسے ضربہ کا بھی زائد معمول بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اکرمہ ضربہ کا بھی فاعل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اکرمہ کا بھی فاعل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یہ ایسا اسم ہے جو ایسی جگہ میں واقع ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک اعلیٰ سبیل بدل، سبیل بدل پر ہر ایک کا معمول بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. یعنی کہ ایک ہی وقت میں دونوں بن جائے، نہیں بدل بدل کر. پھر اگر تو کہے کہ کیف یصیح نسبت التنازع الی الفعلین، دونوں فعلوں کی طرف تنازع کی نسبت کیسے صحیح ہوگی؟ کہ کون سا شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ فعل بھی جھگڑا کرتا ہے؟ جھگڑا کرنا ضرور کا کام ہے یا غیر ضرور کا کام ہے؟ جان والے کا کام ہے، روح والے کا کام. تو
فعل میں کون سی جان ہے کہ جو آپس میں جھگڑ گئی کہ میں اس میں عمل کروں گا، وہ کہتا ہے میں اس میں عمل کروں گا. کہتے ہیں یہ جھگڑے کی نسبت کرنا اور تنازع کی نسبت کرنا فعل کی طرف کیسے صحیح ہے؟ کیوں؟ کیونکہ لأن التنازع لا يصدر الا من ذی الروح، اس لیے کہ تنازع تو ذی الروح سے ہوتا ہے، تو یہ تو ذی الروح نہیں ہے، فعل ذی الروح نہیں ہے. والفعلان لیس منہما، فعل تو ذی الروح میں سے نہیں ہے. قلنا ان نسبت التنازع الیہما باعتبار المتکلم نسبت المجازیہ، ہم کہیں گے کہ ان دونوں کی طرف تنازع کی نسبت کرنا، یعنی فعل دونوں فعلوں کی طرف تنازع کی نسبت کرنا، یہ متکلم کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے متکلم کے اعتبار سے نسبت مجازی ہے. متکلم کے اس کی نسبت نہ کہ فعل کے اعتبار سے ہے. اس کا مطلب فعل کی طرف نسبت کرنا مجازی ہے، فعلوں کی طرف نسبت کرنا حقیقت میں یہ متکلم کی طرف نسبت ہے کہ متکلم جھگڑا کرتا ہے، پہلے فعل کو عمل دے یا دوسرے فعل کو. کہتے ہیں کیسے نسبت مجازی ہے؟ کہتے ہیں جیسے کہ ان نسبہ کما ان نسبت الدخول الی العوامل، جیسے دخول کی نسبت عوامل کی طرف ہے. کس کی نسبت؟ اب عامل داخل ہوتا ہے تو ضرور ہے داخل ہونا، تو عامل داخل ہوتا ہے. اور یہ بات جانی گئی ہے کہ ان العوامل لا تدخل، عامل خود بخود داخل نہیں ہوتے، عامل خود بخود نہیں ہوتے، بلکہ یدخل المتکلم، بلکہ متکلم اسے داخل کرتا ہے. یہ بات معلوم ہے کہ عامل خود بخود داخل نہیں ہوتے، اسے متکلم داخل کرتا ہے. تو پھر پتہ چلا عامل کی طرف دخول کی نسبت یہ مجازی ہے. جیسے یہاں مجازی ہے تو نسبت تنازع فعلین کی طرف، دونوں فعلوں کی طرف تنازع کی نسبت بھی مجازی ہے. اصل یہ متکلم کی صفت ہے، اس کی متکلم کا فعل ہے کہ وہ جھگڑتا ہے. جیسے دخول کی نسبت عامل کی، دخول کی نسبت اس کی طرف عوامل کی طرف مجازی ہے. حقیقت میں جو عامل ہے وہ ہے متکلم، متکلم عامل کو داخل کرتا ہے. اس کو آپ جب چاہیں جا کو لیں، جب چاہیں رعید کو لیں، لہذا داخل تو آپ نے کی ہے، خود بہت داخل ہے. یہ پتہ چلا عامل کی طرف دخول کی نسبت مجازی ہے. پھر اگر تو کہے کہ تنازع جیسے دو فعلوں میں جاری ہوتا ہے، یوں ہی دو فعلوں سے زیادہ جو فعل ہیں ان میں بھی جاری ہوتا ہے، ان میں بھی یعنی فالتنازع کما یجری فی الفعل کذلک یجری فی اکثر من الفعل کما ورد فی الصلاۃ المأثورہ. کہتے جیسے صلاۃ مأثورہ میں وارد ہوا، یا صلاۃ مأثورہ وہ دروشی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم. اب یہاں دیکھیں ابراہیم، ٹھیک ہے، اس لفظ میں یہ پانچوں تنازع کر رہے ہیں، پانچوں سے آتے ہیں کہ یہ ہمارا مفعول بنے. تو یہ پانچ ہیں تنازعات فی لفظ ابراہیم، لفظ ابراہیم میں انہوں نے تنازع کیا. تو آپ نے یہاں مصنف نے کہا کہ دو فعل متنازع ہیں، تو یہاں تو پانچ فعل ہیں، یہاں پانچ فعل ہیں. تو کیوں مصنف نے دو فعلوں کے ذکر پر اکتفا کر لیا، ٹھیک ہے، اور اختصار کر لیا؟ ہم کہیں گے دو فعلوں کے ذکر پر اکتفا کیا ہے زیادہ کم کے بیان پر بنا کرنے کی وجہ سے. زیادہ جو زیادہ کم ہے کہ اس کے بیان پر بنا کرتے ہوئے، کیونکہ جو کم ہے اس سے تنازع حاصل ہو جاتا ہے، تنازع کم سے زیادہ کم سے حاصل ہو جاتا ہے. تو اسی کے بیان پر اکتفا کرتے ہوئے مصنف نے اس کی بیان کی بنیاد پر اس پر دو ہی فعلوں پر ذکر کا کیا کر لیا، اکتفا کر لیا. دو فعلوں کے ذکر پر اکتفا کر لیا کہ تنازع جو حاصل ہوتا ہے وہ زیادہ کم سے حاصل ہو جاتا ہے، اور اس کے بیان پر ہی کیا کر دیا، اس نے اکتفا کر لیا. اور وہ اثنان ہے، وہ دو ہے. پھر اگر تو کہے کہ تنازع کا فعل کے ساتھ خاص کرنا صحیح نہیں ہے، یہ اگلا سوال ہے. یعنی صرف فعلی تنازع اور ارادہ کرتے ہیں، حالانکہ اسماء بھی ہیں
جو تقاضا کرتے ہیں جو کہ وہ اس میں ظاہر میں عمل کریں اس میں. تو یہ خاص کر دینا فعل کے ساتھ لا یسیع صحیح یعنی اختصاص و تنازع بالفعل لا یسیع تنازع فعل کا فعل کے ساتھ خاص کر دینا یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ لأن تنازع کما یکون بین الفاعلین کذالک کیونکہ تنازع جیسا کہ فعلوں میں ہوتا ہے یوں ہی غیر فعلوں میں بھی ہوتا ہے. یوں ہی کذالک یکون فی غیر الفعلین ایضا یوں ہی غیر فعلوں میں بھی ہوتا ہے. کما فی الاسماء جیسے کہ اسماء میں ہے جیسے کہ زید معط و مکرم عمرا. اب یہاں زید معط و مکرم زید یا یوں کر لی زید معطین و مکرم عمرا زید دیتا ہے عمر کو اور پھر آگے مکرم بھی ہے. اب یہاں عمرن ایک اسم ہے اور پیچھے دو اسم ہے جو عمل کرتے ہیں معطین اور مکرم. ٹھیک ہے. تو اب اسموں میں بھی کیا ہو گیا تنازع کہ عمرن میں یہ عمل کرے گا یا وہ عمل کرے گا. اس طرح زید کریم شریف ابو اب کریم ابو میں عمل کرے گا یہ شریف یہاں دو اسما آ گئی. تو جو مصنف نے کہا کہ دو فعلوں کا تنازع کہتے ہیں یہ اختصاص صحیح نہیں ہے. یا صرف دو فعلوں میں تنازع پایا جاتا ہے یوں ہی اس کی غیر میں بھی پایا جاتا ہے جیسے کہ اسما میں پایا جاتا ہے. یہ مسالے دی ہیں. تو ہم کہیں گے المراد بالفعلین العاملان. یہاں فعل سے مراد مصنف کی عامل ہیں خاص فعل نہیں ہے بلکہ کیا مراد ہے عامل. جب عامل مراد ہوں گے تو لہٰذا اختصاص ٹھیک ہو جائے گا. یعنی دو عاملوں کا تقاضا دو عامل توجہ کرتے ہیں اسم میں تو لہٰذا پھر اس کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو نہ یہ اعتراض وارد ہوگا کہ فعل کے ساتھ کیوں خاص کرتے ہیں یعنی عامل اس کے ساتھ عامل لہذا عامل متوجہ ہوگا اور یہ اسما میں بھی آ جائے گا. اسما بھی عامل ہے. ٹھیک ہو گیا. کہ بلا شبہ عاملان نے کہا مصنف نے عاملان پہ کیوں لکھا فعلان کیا دیا تو عاملان کیا دیتے پھر. تو کہتے ہیں اصل کے ذکر پر اکتفا کرنے کی وجہ سے مصنف نے فعلان کہا کیونکہ اصل فعل ہی ہے. اصل کیا ہے بس جو فعل تھا اصل ہے کیونکہ فعل اصل عمل میں ہے. عمل میں اصل کیا ہے فعل. لأن الفعل اصل فی العمل کیونکہ فعل عمل میں اثر ہے. تو بس اصل پر اکتفا کرتے ہوئے مصنف نے فعلان کا ذکر کیا عاملان کا ذکر نہیں کیا. لأنه بُدِیَ للعمل بدلیل عدم خلقه عن الفعل. کہتے ہیں کہ لأنه وعدہ کیونکہ اس نے عمل کو وعدہ کیا ایسی دلیل کے ساتھ ایسی دلیل کے ساتھ عمل کو وضع کیا ایسی دلیل کے ساتھ کہ جس کا خالی ہونا عمل سے معدوم ہے. جس کا عمل سے خالی ہونا یہ بات ہے کہ اس لیے کہ اس نے یا وہ فعل کے بعد کو فعل کو وضع کیا گیا ہے عمل کے لیے للعبودیہ للعمل فعل کو عمل کے لیے وضع کیا گیا ایسی دلیل کے ساتھ کہ عمل سے اس کا خالی نہ ہونا ہے. عمل سے اس کا خالی یہ نہیں کہ وہ عمل سے خالی ہو عمل سے خالی ہو. تو بس یہ دو باتیں کی کہ اصل کے ذکر پر اتفاق کرنے کی وجہ کیوں کیونکہ پھر اصل عمل میں دوسرا فعل کو عمل کے لیے وضع کیا گیا ایسی دلیل کے ساتھ کہ وہ عمل سے اس کا خالی ہونا نہیں ہے. عمل سے اس کا خالی ایسی دلیل کے ساتھ کہ عمل سے اس کا خالی ہونا نہیں کہ وہ عمل کے ساتھ ہوگا عمل کرنے والا ہوگا عمل. آگے کہتے ہیں فی اسم ظاہر اسم ظاہر میں عمل کریں. اس میں اعتراض المثبت مصنف اس میں ظاہر کیا ہے کہ مثبت سے بچ گیا. اس سے یہ قید اعتراضی ہے یعنی یہ قصداً قید لگائی ہے اس سے تاکہ یہ داخل نہ ہو جائے. جی کیوں لا تنازع فی المضمر لا تنازع کیونکہ مضمر میں کوئی تنازع نہیں ہوتا. مضمر میں کیوں یہ ضمیر لا یخلو اما یکون متصلا ممکن ہے کیونکہ ضمیر یا متصل ہوگی یا منفصل ہوگی. فإن كان متصلا اگر وہ متصل ہو تو فهو معمول لما اتصل به پھر وہ اس کا معمول ہوگی جو اس کے ساتھ ملا جو
اس کے ساتھ یا ضمیر اس کے ساتھ فلا یکون فی محال تنازع، تو پھر اس میں مجال تنازع کی مجال ہی نہیں، ظاہر ہے جو اس کے ساتھ ملا ہے وہی اس کا عامل ہے، وہی اس کا دوسرا نہیں ہے، تو لہٰذا یہ تنازع کا محل نہیں ہے۔ لأن ذلك الضمیر لیس فی مکان یتوجہ الیہ فعلان، کیونکہ یہ ضمیر ایسے مکان میں نہیں کہ اس کی طرف دونوں فعل متوجہ ہوں، جیسے بات کی تھی کہ ایسے مکان میں نہیں ہے یہ ضمیر کہ اس کی طرف دونوں فعل متوجہ ہوں، بل یتوجہ الفعل متصل به، بلکہ وہی فعل اس کی طرف متوجہ ہوگا جو اس کے ساتھ ملا ہے، جو اس کے ساتھ لہذا پھر ضمیر میں تو تنازع کی مجال ہی نہیں۔ وإن كان منفصلا، اگر منفصل ہو ضمیر فهو محمول على متصل، تو اسے متصل پر محمول کریں گے۔ بالکل سوال کرتے کہ چلو متصل میں سمجھ آئی کہ پھر اس کے ساتھ ملا تو وہ اس میں عامل ہوگا، منفصل کے ساتھ تو فعل ہی نہ ملا، تو اب اس میں تو تنازع فعلان ہو جائے گا کہ اس کی طرف دونوں فعل متوجہ ہو جائیں گے، تو کہتے ہیں نہیں، اس کو ہم متصل پر ہی معمول کریں گے، اس پر متصل پر تدل للباب، باب کی موافقت کی وجہ سے، باب کی موافق ٹھیک ہو گیا۔ اب کہا کہ اراد کل واحد من الفعل، تنازعان کی وضاحت مصنف نے کر دی، ارادہ ہر ایک دو فعلوں میں سے ارادہ کرے، ہر ایک جو فعل یعنی لما ناشا من نسبت تنازع الفعلین ان التنازع یکون حقیقتا، جب تنازع کی دونوں فعلوں کی طرف نسبت کرنا یہ سے پیدا ہوا کہ تنازع حقیقتاً ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نسبت کرنے سے یہ چیز پیدا ہوئی کہ تنازع حقیقت میں ہوتا ہے، تو مصنف نے واضح کر دیا کہ مراد تنازع سے حقیقتاً تنازع نہیں ہے، بلکہ مراد اس سے ارادہ اور قصد ہے، ارادہ اس کے قول ارادہ یعنی ابتدا، جب دونوں فعل تقاضا کریں، یا توجہ یا دونوں ہر ایک توجہ کرے، ٹھیک ہے، کہ وہ عمل کرے اس میں ظاہر میں المتنازع فی، جس میں تنازع ہو رہا ہے، جس میں تنازع تو فہذا یعنی یہ تنازع فعلان یہ چار قسموں پر ہے، آپ نے پڑھ لیا کہ دونوں تقاضا کرتے ہیں کہ فقط فاعلیت میں عمل کرنے کا، یا دونوں تقاضا کرتے ہیں فقط مفعولیت میں عمل کرنے کا، یا پھر اب مختلفین صورتیں ہو جائیں گی اس کی، یہ پیچھے تو تھی متوافقین یعنی دونوں ہی فاعلیت میں عمل کرنا چاہتے ہیں، یا دونوں ہی مفعولیت میں، جو اس میں ظاہر ہے اس کی فاعلیت میں یا مفعولیت میں۔ اب تیسری صورت ہے کہ پہلا فاعل کا تقاضا کرتا ہے یعنی فاعلیت میں عمل کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا مفعولیت میں عمل کرنا چاہتا ہے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ پہلا مفعولیت میں عمل کرنا چاہتا ہے اور دوسرا فاعلیت میں عمل کرنا چاہتا ہے، تو یہ تنازع کی صورتیں۔ اب تو بس یہ تنازع کی صورت ان صورتوں سے خارج نہیں ہوگی، بس ان چاروں میں ہی بند ہوگی، ان چار جب بتائے اس میں یا اس میں یا اس میں، یہ چاروں میں بند ہوگی۔ الاول یعنی قسم اول، القسم الاول من اقسام تنازع، تنازع کی اقسام میں سے پہلی قسم، وہ جو چار تنازع کی قسمیں ہیں ان میں سے پہلی قسم یعنی ان یتنازع الفعلان فی فاعلیت، اس میں ظاہر یعنی دونوں فعل اس میں ظاہر کی فاعلیت میں عمل کرنا چاہتے ہیں، فاعلیت میں ظاہر فاعل لفظ فاعل میں فاعل ہونے میں کہ یہ میرا فاعل ہو، ٹھیک ہے، وہ اپنا بہین طور ان یقتضی کل واحد منہما یکون رفع ذلک الاسم بعملہ، اس طور پر کہ انہوں نے صحادیق چاہتا ہے کہ رفع اس اسم پر اس کے عمل کی وجہ سے ہو، یہ مطلب اس کے عمل کی وجہ سے اس اسم پر رفع آئی، یعنی ابتدا و ارادہ کلاہما فاعلیتہ لا مفعولیتہ، یعنی ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے اور ارادہ کرتا ہے اسے اپنا فاعل بنانے کا، فاعل نہ کہ مفعول بنانے کا، نہ کہ بس تنازع فی مفعول ما لم یسمى فاعلہ داخل فی تنازع فی فاعلیتہ، کہتے ہیں کہ مفعول ما لم یسمى فاعل میں تنازع، تو مفعول ما لم یسمى فاعل میں تنازع
فاعلیت کے تنازع میں داخل ہے. فاعلیت کے یعنی اب مفعول ما مسمى فاعل کہاں جائے گا؟ تو کہتے ہیں یہ بھی فاعلیت کے تنازع میں داخل ہوگا. اس میں اس وقت اس کے نزدیک جس نے اس کو فاعل میں داخل کیا، جس نے یہ اس کے نزدیک ہے جس نے مفعول ما مسمى فاعل کو فاعل میں داخل کیا. لہذا تنازع جب فاعلیت میں ہوگا تو پھر اس کو بھی تنازع کیا ہو جائے گا؟ شامل ہوگا اور یہ تنازع میں داخل ہوگا. اور اس کے نزدیک جس نے فاعل کو بنایا زیادہ عام کہ فاعل حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، کیا ہو جائے؟ جیسے دوریبا و اکریما زید، دوریبا زید، تو نہیں جائز اس کا داخل کرنا مفعول نہیں، اس کا جائز مفعول میں داخل کرنا جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ مفعول کا اطلاق مفعول معلوم مسمى فاعل پہ شائع نہیں ہے. تو یہ دو ہو گئے جن کے نزدیک کہ جنہوں نے اس کو فاعل میں داخل کیا، اور وہ جس کے نزدیک اس نے فاعل کو بھی زیادہ عام بنا دیا کہ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو. ان کے نزدیک تنازع فی العین میں یہ بھی فاعلیت میں یہ بھی داخل ہو جائے گا. ثانی قسم ثانی تنازع جو تنازع کی چاروں قسموں میں سے دوسری قسم ہے کہ وہ تقاضا کرتی ہے اس میں ظاہر کو مفعول بنانے میں، اس میں یعنی دونوں فعل اس میں ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہتی ہیں. وہیں دو میں سے ہر ایک چاہتی ہیں کہ اس قسم پر اسی کے عمل کی وجہ سے نصب آئے. پہلا فعل چاہتا ہے کہ میرے عمل کی وجہ سے اس میں ظاہر میں کیا ہے؟ نصب آئے. اور دوسرا یہ چاہتا ہے کہ میرے عمل سے کیا ہو؟ اس پہ نصب آئے، یعنی میرا مفعول بنے. اور پہلے چاہتا ہے کہ میرا مفعول بنے. سمجھ آ گئی؟ تیسرا قسم و ثالث من اقسام تنازع کی چوتھی کی چاروں قسموں میں سے تیسری قسم یہ ہے کہ دونوں فعل فاعلیت اور مفعولیت میں عمل کرنا چاہتی ہے. فاعلیت وہ دونوں فعل چاہتے ہیں کہ فاعلیت میں بھی مفعولیت، اس حال میں کہ دونوں ہی مختلف ہو گئے ہیں تقاضا کرنے پہ، دونوں ہی. وہیں تو کہ پہلا چاہتا ہے کہ اس میں ظاہر کو فاعل بنانے اور دوسرا اس میں ظاہر کو مفعول بنانا چاہتا ہے. اب دونوں تقاضا کرنے میں مختلف ہو گئے. میں کہا نا پہلے دونوں متوافقین کی مسائل صورتیں تھیں، اب متخالفین. اب کس کی آ گئی؟ اب مخالف آ گئی، اس کی صورتیں آ گئی کہ دونوں کا تقاضا کیا ہو گیا ہے؟ مختلف ہو گیا ہے. پہلا چاہتا ہے کہ وہ اسے فاعل بنانا اور دوسرا چاہتا ہے اسے مفعول. یعنی پہلا چاہتا ہے کہ میرے عمل کی وجہ سے اس اسم ظاہر پہ رفع آئے، اور دوسرا یہ چاہتا ہے کہ میرے عمل کی وجہ سے اس اسم ظاہر پہ نصب آئے. سمجھ آ گئی؟ بس داربا زید کی فاعلیت کا تقاضا کرتا ہے، داربا فاعلیت کا، اور اکرما یہ مفعولیت کا تقاضا کرتا ہے. اس کا مفعولیت کا، یعنی داربانی اکرمت زیدن میں داربا زید کی فاعلیت کا تقاضا کرتا ہے اور اکرمت زید کی مفعولیت کا. تنازع کی قسموں میں سے چوتھی قسم اس کا عکس ہے، یعنی پہلا مفعولیت کا تقاضا کرتا ہے اور دوسرا فاعلیت کا. پہلا یہ چاہتا ہے کہ میرے عمل کی وجہ سے اس اسم ظاہر پہ کیا آئے؟ نصب آئے. اور دوسرا یہ چاہتا ہے کہ میرے عمل کی وجہ سے اس اسم ظاہر پہ رفع آئے. اب یہ بھی متخالف ہے، دونوں کا تقاضا مختلف ہے. جیسے پہلے تھا مختلف کہ وہ فاعل کا چاہتا تھا اور دوسرا مفعول کا چاہتا تھا، مفعول بنانا چاہتا تھا. اب پہلا مفعول بنانا چاہتا ہے، دوسرا فاعل بنانا چاہتا ہے. جیسے ضربت اکرمنی زید. اب ضربت چاہتا ہے کہ زید میرا مفعول بنے، اور اکرمنی چاہتا ہے کہ یہ میرا فاعل بنے. تو ضربت چاہتا ہے کہ میرے عمل کی وجہ سے اس پہ نصب آئے، اور اکرمنی چاہتا ہے میرے عمل کی وجہ سے اس اسم ظاہر پہ رفع آئے. بس ضربت تقاضا کرتا ہے کہ زید منصوب ہو اس کے ساتھ، اس کی وجہ سے، اور اکرم تقاضا کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے زید مرفوع ہو. تو یہ چار صورتیں ہیں. اللہ جل وعلا